مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے. 40 سال ایسے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 40 سال میں اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. 40ویں سال حضور نے نبوت کا اعلان کیا. اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکہ پاک میں رہے.
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بڑی بڑی چیزیں برداشت کی. لوگوں نے پشت پہ اوجری رکھی تو میرے نبی نے برداشت کیا. لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تو میرے نبی نے برداشت کیا. لوگوں نے شرارتی بچے لگا کے میرے نبی کا مذاق اڑایا تو میرے نبی نے برداشت کیا. لوگوں نے طرح طرح کی تکالیف دی. اللہ نے فرمایا محبوب اب میرا حکم ہے مکہ چھوڑ دے اور مدینہ چلا جا. یہ ہجرت جو ہوئی ہے یہ ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا آقا اللہ فرما رہا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ دیں مدینہ چلے جائیں اور اللہ کا حکم ہے ابو بکر کو ساتھ لے کر جائیں. یہ جبریل امین نے آ کر کہا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ فرمایا تھا اے ابو بکر ایک دن آئے گا کہ میں مکہ چھوڑ جاؤں گا. رات ہوگی میں مکہ چھوڑ کے جاؤں گا. ایک میں ہوں گا ایک میرے ساتھ اور ہوگا. واضح نہیں کیا تھا کہ وہ اور کون ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور حضرت مولا کائنات مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری دیکھو کتنی کمال کی ہے. ادھر کافروں نے ایک حویلی میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. ننگی تلواریں لے کر میرے آقا کریم کے گھر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آج رات میں مکہ چھوڑ دوں گا. وہ جو کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے ان کافروں کی امانتیں میرے مصطفیٰ کے پاس پڑی تھیں. حیرت والی بات یہ تھی کہ اس طرح ان کے اوپر دنیا کے حرص کا نشہ تھا. اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھواتے تھے لیکن تلواریں لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ روک کے کھڑے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اے علی میں نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے وقت میں ہجرت کرے گا یا کر چکا ہے. علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. صبح سورج نکلے گا. یہ جتنی امانتیں پڑی ہیں یہ کافروں کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا. یہ جان نثاری مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھو. دائیں بائیں ننگی تلواروں کے لیے کافر کھڑے ہیں. محاصرہ کیا ہوا ہے. اس رات میرے نبی کے بستر پہ لیٹنا یوں تھا جیسے سولی پہ لیٹنا ہے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر لیٹ گئے کیونکہ مولا علی بچپن میں بھی کملی والے کے ساتھ بستر پہ لیٹتے رہے گا. اس لیے کہ مولا علی کی پرورش ہی میرے مصطفیٰ نے کی ہے. تو علی پاک بستر پہ لیٹ گئے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا. عرض کیا آقا مجھے تو بستر پہ لٹا کے جا رہی ہیں اور کافروں کی امانتیں میرے پاس چھوڑی ہیں آپ نے اور آپ کا پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک
یہ اللہ کی امانت ہے، کافروں کی امانتیں میرے پاس ہے، رب کی امانت کس کے سپرد ہوگی؟ مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ میرا یار ابو بکر صدیق جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا نام سنا، مولا علی پاک بستر پہ لیٹ گئے۔ گویا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی پاک کو صدیق کے ایمان پہ پورا یقین تھا۔ اگر تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو وہ عرض کرتے آقا آپ ابو بکر کو ادھر چھوڑیں اور مجھے ساتھ لے کر جائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پاک کو بتایا تو مولا علی پاک نے ٹھنڈے دل سے اس فیصلے کو قبول کیا۔ یار بڑی قابل توجہ بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی پاک کی بڑی شان ہے، ہم نے کہا ہاں بڑی شان ہے، میں نے کہا علی پاک کی شان سننی ہے تو سنیوں سے سن لو۔ کہا علی کی شان اس لیے بڑھ گئی کہ وہ مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹے، ان کو کملی والے کا بستر ملا، تو میں نے کہا کروڑوں سلام ہو علی کی شان کو، لیکن علی کی شان اس لیے بڑھی کہ ان کو مصطفیٰ کا بستر ملا۔ اور ابو بکر کی شان کتنی ہوگی جن کو بستر والا رسول خود مل گیا۔ وہ ہجرت کی رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر پہ لیٹنا بھی یہ کملی والے کے قدموں پہ جان نثاری کا سودا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کبھی سکون کی نیند بھی آئی ہے؟ کہا جب مصطفیٰ کے بستر پہ ہجرت کی رات لیٹا تھا تو بڑے سکون سے سویا تھا۔ کہا اس میں کیا حکمت تھی؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح سورج نکلے گا، گویا مجھے بتا دیا علی تو سورج کو چڑھتا دیکھے گا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کافروں کی امانتیں دے کر تم مدینے آ جانا، گویا مجھے یقین تھا کہ یہ کافر جتنی بھی تلواریں لے کر کھڑے رہیں یہ علی کا ایک بال بھی نہیں اتار سکتے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا گیا علی تو نے مکہ چھوڑ کے مدینے آ جانا۔ تو یہ شان ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر میرے لجپال نے دروازہ کھولا تو کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کافروں کی ننگی تلواریں، اور کیا مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا محبوب مٹی اٹھا اور ان کی آنکھوں میں ڈال دو۔ یار ہمارے یہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں، ہم ان کی آنکھوں میں ریت ڈالیں تو وہ آنکھیں مل کے پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر کافروں کی آنکھوں میں ڈالی۔ دو آنکھیں تھی، مصطفیٰ اندر سے گزر گیا، ان کو نظر نہیں آئی، تلواریں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، مصطفیٰ کریم چلے گئے، کملی والے نظر نہیں آئے۔ حضور گئے، یہاں پہ عاشقان رسول نے کچھ جملے لکھے وہ سماعت فرمائیں۔ جو بڑے بڑے کافر تھے وہ کہنے لگے دیکھیں اللہ تو فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت جہان والوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تو یہاں ہماری دونوں آنکھیں ہیں، ہمیں اندھا کر کے جا رہے ہیں، یہ کون سی رحمت ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی رحمت والی چادر پہ کافر داغ لگانا چاہتے ہیں، جا قرآن کی آیت لے جا، سورہ انفال کی آیت کا ایک ٹکڑا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی جب کہ تو نے پھینکی ہے۔ پہلے فرمایا مٹی تو نے نہیں پھینکی، پھر فرمایا جب کہ تو نے پھینکی ہے، آگے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ تو تیرے رب نے پھینکی۔ یار ان جملوں میں کتنا پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب سے۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کافروں کے اندر سے گزر گئے۔ رات کا وقت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے، میرے لجپال آقا نے دستک دی، ابو بکر نے فوراً دروازہ کھول دیا، فوراً دروازہ۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے یہ تو بتا، رات کا وقت تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، تو نے فوراً دروازہ کھول لیا، تجھے کس نے بتایا تھا کہ میں نے آنا ہے؟ عرض کیا لجپال یہ کوئی آج کی باتیں تو نہیں، آپ نے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا ایک رات ہوگی میں مکہ چھوڑ جاؤں گا، میں مدینے جاؤں گا، ایک میں ہوں گا، ایک میرے ساتھ کوئی اور ہوگا۔ آقا جب سے آپ نے فرمایا ہے اس دن سے میں تو رات کو کبھی سویا ہی نہیں ہوں، میں دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہوں کب میرا کملی والا آ جائے گا، اگر وہ آ گئے تو میں سویا رہا، کہیں بیدوں میں میرا نام نہ لکھا جائے۔ آقا اس لیے میں نے فوراً دروازہ کھول دیا، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا او لوگوں جس بندے نے مجھے کبھی بھی دکھ نہیں دیا ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ فرمایا جس نے مجھے کبھی بھی دکھ نہیں دیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے لجپال نے فرمایا ابو بکر، عرض کیا جی لجپال، فرمایا ابو بکر پھر تیاری ہے؟ عرض کیا کہ میں تو تیار ہو کے بیٹھا ہوں۔ میرے لجپال کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا شروع کیا۔ یار ہجرت کی رات سے پہلے کبھی بھی ابو بکر حضور کے آگے نہیں چلے تھے اور کبھی بھی برابر نہیں چلے تھے، ابو بکر حضور کے پیچھے ہی چلتے رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں یہ چند لمحے گزر جائیں گے لیکن خدا کی عزت کی قسم اس تقریر کا مزہ آپ کو رات بستر میں بھی آتا رہے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، حضرت صدیق اکبر سے میرے آقا نے سوال کر دیا ابو بکر اور تو جب بھی چلا گیا میرے پیچھے چلا گیا، آنکھ برابر بھی چل رہا گیا، آنکھیں بھی چل رہا گیا۔ عرض کیا آقا مکے کے کافروں نے لوگوں کو لالچ دے کر کہا گیا کوئی نبی پاک کو لے آئے یا معاذ اللہ ان کا سر اتار دے، ہم ان کو سونے کے لدے ہوئے اونٹوں کا سامان دیں گے۔ لجپال آگے اس لیے چل رہا ہوں، دائیں بائیں اس لیے چل رہا ہوں، کوئی تلوار کا وار آئے تو پہلے ابو بکر کے سینے میں اتر جائے، اس لیے کہ ابو بکر تیرے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ ارے بھیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، میرے ساتھ مل کے پڑھے ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں، رونق لگی ہے، نبی کے یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق یار غار محبوب خدا صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے، میرے نبی نے دیکھا تو ایک پرانی غار تھی جس کو غار شور کہا جاتا ہے۔ میرے لجپال نے فرمایا ابو بکر کافر پیچھے لگے ہوئے گئے، ہم نے یہاں پہ آرام کرنا گئے۔ اب یہ غار کوئی زمین پہ نہیں تھی، یہ تو کافی بلندی پہ غار تھی، اب تو جانے کے رستے بھی بن چکے ہیں لیکن اس وقت نوکیلے پتھر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے رستے کو جب دیکھا عرض کیا لجپال یہاں تو نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے پاؤں میں زخم آ گئے تو قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا ابو بکر پھر کیا کرنا ہے؟ لجپال میرے کندھوں پہ آ جائیں، میں کندھوں پہ بٹھا کے غار میں لے کر جاؤں گا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے گا نوکر بھی بے مثال ہے، آقا بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی کا کوئی قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں، ہر
اکبر بیٹھے تو میرے لجپال ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. یار فتح مکہ کی باری تھی. بیت اللہ شریف کی چھت جو ہے وہ تقریباً 10 فٹ اونچی تھی. ارے میرا نبی اگر مکے میں یا مدینے میں کھڑا ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے تو حدیثوں میں موجود ہے وہ جنت میں انگوروں کے خوشے کو پڑ جاتا ہے. میرے نبی چاہتے تو بتوں کو توڑ سکتے تھے لیکن میرے نبی نے فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ آ کر بتوں کو توڑنا تو شروع کرو. مولا علی پاک سرکار کے کندھے پہ آ گئے لیکن علی پاک نے پہلے عرض کیا آقا آپ میرے کندھے پہ آئے. فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. علی پاک مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے. علی پاک نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور میں نے کہا تو کہتا ہے مولا علی کے بڑے رتبے ہیں. ہاں ہاں خدا کی قسم علی کا بڑا رتبہ ہے اس لیے تو کہتا ہے کہ علی کو مصطفیٰ کے کندھے ملے اس لیے رتبہ. میں نے کہا میرے سونے علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ گیا اس لیے الگ ہے. ادھر نبیوں کا نبی صدیق کے کندھوں پہ گیا ادھر مصطفیٰ صدیق کے کندھوں پہ گیا. یار قابل توجہ بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہوا گا. دایاں قدم اس طرف ہے بایاں قدم اس طرف ہے. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے نبی کے قدم مکے میں لگے تو مکہ افضل ہے. میرے نبی کے قدم مدینے میں لگے تو مدینہ افضل ہے. میرے نبی کے قدم آمنہ کی گود میں لگے تو وہ افضل ہے. میرے نبی کے قدم اگر حلیمہ سعدیہ کی گود میں لگے تو وہ افضل ہے. اور میرے نبی کے قدم اگر اللہ کے عرش میں لگے تو عرش افضل ہے. اگر بدر میں لگے تو بدر افضل ہے. اگر حنین میں لگے تو حنین افضل ہے. اور قدموں کی یہ شان ہے ادھر تو پورا جسم ابو بکر کے کاندھوں پر ہے. اور کیا چلتا ہے ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے جسم پر مصطفیٰ کا نظام کبھی جھک کر دائیں قدم کو چومتے ہیں کبھی بائیں قدم کو چومتے ہیں. تو میرا اپنا دل ہے وہ کہندے ان کے صدا وصدا رکھتا گیا ہے. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہوا گیا ہے اور اس انداز سے جا رہے ہیں ابو بکر تجھے تو تکلیف آ جائے لیکن تیرے نبی کو دکھ نہ پہنچے. غار کے دروازے پہ کھڑا کیا میرے آقا اندر جانے لگے. صدیق اکبر نے عرض کیا آقا نہیں پرانی غار ہے پہلے میں اندر جاؤں گا. حضرت صدیق اکبر نے پوری غار کی صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد دیکھا تو غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. بعض کتب میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں وہاں پہ ایک سانپ رہتا تھا. اس کو پتا چلا تھا یا نبیوں کا سردار آئے گا. سانپ نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی تھی. یار قابل توجہ جملے سنے. صدیق اکبر نے پوری غار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد ابو بکر نے اپنا قمیض پھاڑنا شروع کیا. وہ جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. اور کون ہے ابو بکر کا مقابلہ کرنے والا؟ آپ نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا. ایک
سوراخ بچ گیا. سوچا اس کا کیا علاج کرنا ہے, یہاں پہ پاؤں کی ایڑی رکھ لوں گا. عرض کیا آقا اندر تشریف لائیں. میرے لجپال آقا اندر آئے تو دیکھا تو ابو بکر صدیق کا کرتا پھٹا ہوا. میرے نبی نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا. اس لیے تو 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے فاروق اعظم کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا, ابو بکر کے سینے کا اقبال بنا دیتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کے سینے کے بال مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے تھے. قابل توجہ جملے گئے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر, عرض کیا جی لجپال, فرمایا ابو بکر یہ غار ہے, وہ مزار ہوگا, غار میں پہلے تو آیا گیا, مزار میں پہلے میں جاؤں گا. غار میں جگہ تو نے بنائی ہے, مزار میں جگہ میں بناؤں گا. ابو بکر غار میں آواز تو نے دی ہے, مزار میں آواز میں دوں گا, تاکہ پتہ چل جائے صدیق اکبر یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہے. یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آرام کرنے کو دل کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کر آیا ہوں, میں تو آپ سے زیادہ تھک گیا ہوں. نہیں, یہ نہیں کہا کہ آقا میرے پاس کوئی ایسا بستر نہیں جو بچھا دو. ہاں ابو بکر کی گود حاضر ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی گود میں سر رکھا. عاشق لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کی گودیں کر رحل بند ہوئی تھی اور مصطفیٰ اندر قرآن تھا. ارے میرا نبی جہاں چلا جائے تو وہاں تو خوشبوئیں گئے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے گیا. اس کو باقی بچوں نے دیکھا تو بچوں نے اپنا کھیل بند کر دیا. ارے اس بچے نے کہا میں تو کھیلنے آیا ہوں, تم نے کھیل کیوں بند کر دیا گیا؟ وہ بچے کہنے لگے پہلے بتا تو خوشبو کون سی لگا کر آیا گیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. راستے میں سرکار سے ملاقات ہوئی تھی, میرے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس ہاتھ کی خوشبو میں جس نے پورے گراؤنڈ کو معطر کر دیا ہے. میرے نبی پاک نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں. ارے قابل توجہ, سارے فرقے والے اس پہ متفق ہیں. کس پہ؟ کہ جو حصہ مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہے, مدینے کی دھرتی, وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے, وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ حجر اسود سے بھی افضل ہے. ارے میں کہتا ہوں وہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے. اس کو مولانا زکریا نے بھی نقل کیا گیا. ارے جہاں وہ اٹیچ ہے وہ زمین کی دھرتی تو افضل ہے, اور جس گود میں کملی والے کا سر وہ رہا گیا, پھر ابو بکر کی گود کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی. پھر سنو, قابل توجہ بات ہے, تم کہتے ہو علی پاک کی گود میں مصطفیٰ نے سر رکھا. علی پاک کی شان اس لیے زیادہ ہے. میں نے کہا بڑی شان ہے علی پاک کی اور بڑا مقام ہے علی پاک کا, لیکن عصر چلے کر مغرب تک ان کی گود مصطفیٰ کریم کا سر ان کی گود میں تھا. ادھر تو 3 دن اور 3 راتیں گود ابو بکر کی تھی, سر میرے مصطفیٰ کا تھا. ارے گود ابو بکر کی تھی, سر میرے مصطفیٰ کا تھا. حضرت صدیق اکبر نے ایڑی کو رکھا ہوا تھا. ادھر وہ سانپ جو کافی دنوں سے رہتا تھا, پاک کتابوں والے لکھتے ہیں وہ کالا سانپ تھا. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے جو صدیق اکبر کو ڈستے گا, وہ کالا سانپ تھا. وہ جس جگہ پہ بھی آیا کپڑا ہی آگے تھا, لیکن جب اس نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ قدم رکھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایڑی کو اور دبا دیا. زبان حال سے پوچھنے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مار ہوں. فرمایا چلا جا میں کملی والے کا یار ہوں, چلا جا میں مصطفیٰ کا یار ہوں. اس نے کہا ابو بکر ایڑی اٹھا لے, میں
دوں گا. حضرت صدیق اکبر نے ایڑی کو دبا کے کہا اور تو ڈنگ مارنے کی باتیں کرتا ہے. ہماری گردنوں پہ تلواریں بھی کھڑی ہو تو ہم پھر بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. کیا سمجھے خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر. جڑے شرمان دے دے شرماؤ نہ نبی دے یار دا ذکر کرو. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر. وہ بار بار ڈستا رہا بار بار ڈرتا رہا. انسان سے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے. میرے نبی کی آنکھیں کھلی. میرے لڑپال نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا گئے؟ عرض کیا لڑپال وہ ایک سانپ ہے اس نے ڈسنا شروع کر دیا گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ذرا ایڑی تو اٹھا. ڈرتے ڈرتے ایڑی کو اٹھایا. میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک لگایا. لعاب مبارک لگایا. مشکات میں حدیث موجود ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اندازہ نہیں کر سکا کملی والے کا لعاب پہلے لگا گیا یا درد سے پہلے انہیں آرام مل گیا. کیا ہے حضرت صدیق اکبر کی؟ میں نے کہا ملنگ اور 10 انگوٹھیاں پہننے والے ملنگ اور تسبیحاں پہننے والے ملنگ. تو کہتا ہے مولا علی کی آنکھوں میں کملی والے کا لعاب آیا تو مولا علی بڑے شان والے. میں نے کہا بالکل علی جیسا کوئی نہیں. علی کی بڑی شان گیا لیکن وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ بھی آیا. جس لعاب کو حسن اور حسین چوستے رہے وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ آیا. آنسو نکلے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اگر مار تیرے قدموں میں ہے تو یار تیری گود میں ہے. اگر موت تیرے قدموں میں ہے تو حیات تیری گود میں ہے. اگر رحمت تیرے قدموں میں ہے تو رحمت تیری گود میں ہے. اگر دکھ تیرے قدموں میں ہے تو سکھ تیری گود میں ہے. صدیق اکبر نے بھی وفا کی اور مصطفیٰ نے بھی ابو بکر کی وفا کا صلہ جاریہ. زمانے والے جہاں کملی والے کا ذکر کریں گے وہاں یار غار کا بھی ذکر کرتے رہیں گے. یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو زہریلا سانپ ہے یہ کپڑے کے اوپر پھونک مارے تو کپڑا جل جاتا ہے لیکن یہ کپڑے ہٹا سکتا تھا. اس نے صدیق اکبر کی ایڑی کو کیوں ڈسا؟ عاشق لوگوں کا اپنا انداز ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو بتانا یہ تھا سمجھانا یہ تھا کیا کہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے ابو بکر کے قدموں سے لپٹنا پڑتا ہے. اور بڑی قابل توجہ بات کافروں نے بڑی بڑی لالچ دی تھی کہ مصطفیٰ کریم کو پکڑا گیا. بڑی بڑی لالچ دی لیکن صدیق اکبر کے گھرانے پہ قربان جائیں. آپ کی بیٹی کھانا پکا کے کپڑے میں کھانا باندھ کے اتنی اونچی غار کے سرانے مصطفیٰ کو کھانا دے کر جاتی ہے. یار ابو بکر کی برابری کون کر سکتا ہے جس نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے. اتنی دور غار میں آپ کی بیٹی کھانا پکا کے جاتی تھی اور آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ صبح سے لے کر شام تک ساری خبریں غار میں آ کر بتایا کرتا تھا. اور آپ کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ یہ صدیق اکبر کا غلام تھا. یہ بکریاں چراتا تھا. یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر غار کے دروازے پہ پہنچ جاتا تھا اور عرض کرتا تھا دودھ کی ضرورت ہے تو میں آ گیا ہوں. اور یہ دودھ دو دو کر مصطفیٰ کو دیتا تھا. ارے یہ وفاداری حضرت صدیق اکبر کی اور ان کے خاندان کی یہ پورے زمانے کے سامنے ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا سورج.
علی البال مجھے پانی کی ضرورت ہے. اور اس پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دن جبریل نے آ کر کہا آقا عمر پاک کی بڑی شان ہے. میرے نبی نے فرمایا کتنی شان ہے؟ عرض کیا آقا جتنی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اگر اتنی دیر میں عمر کی شان بیان کروں تو جو آسمانوں میں عمر کی شان ہے وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی. زمین کی اور کی بات ہے. کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال. 9.5 دن نہیں، 9.5 ہفتے نہیں، 9.5 مہینے نہیں، 9.5 سال نہیں، 950 سال. آقا اگر میں عمر کی شان بیان کروں تو آسمان کی بلندیوں میں جو تیرے نوکر عمر کی شان ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور جس نبی کے نوکر کی یہ شان ہے اس نبی کی اپنی شان کا کیا ہوگا؟ اور عرض کیا آقا عمر کی یہ شان ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھ لیا آقا یہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے ابا حضور کدھر گئے؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی غار والی نیکی جو ہے ایک طرف، پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. اسی لیے تو حضرت عمر نے ایک دن حضرت ابو بکر کو کہا تھا اے ابو بکر ایک میرے ساتھ سودا کر لے. کہا کون سا سودا؟ کہا ایک دن کی نیکی مجھے دے دے، ایک رات کی نیکی مجھے دے دے. کہا دن کون سا؟ کہا جب مصطفیٰ کے وصال کے بعد. کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو تو نے تلوار اٹھا کر کہا اگر نبی کے دین میں کوئی ایک نقطے کے برابر بھی ہیرا پھیری کرے گا تو ابو بکر کی تلوار اس کی گردن اتار دے گی. اس ایک دن کی وہ نیکی عمر کو دے دے. اور کہا رات سی کون دی؟ کہا رات کی وہ نیکی جب گود تیری تھی اور رخ مصطفیٰ کا تھا. وہ ایک نیکی مجھے دے دو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سودا نہیں کیا تھا اور فاروق اعظم بار بار عرض کرتے رہے آپ نے یہ سودا نہیں کیا تھا. ارے جس کی ایک نیکی کی اتنی ویلیو ہے اس کی باقی نیکیوں کی کیا شان ہو. اور پھر پتہ آج تو لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بھونکتے ہیں لیکن سنا صحابہ کی شان کیا ہے. ارے صحابہ کہاں رہتے تھے، صحابہ کی عظمت کیا ہے. دیکھو آج گھر جا کے ایسا معاملہ کر لینا کیا جب آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو یہ جو آنکھوں کے اندر جو بنی ہوئی ہیں پتلیاں، ان آنکھوں کے اندر ان سیاہ پتلیوں میں تمہارے بیٹھنے والے کی یعنی جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس کی تصویر تمہاری آنکھوں میں ہوگی اور تمہاری تصویر اس کی آنکھوں میں ہوگی. بلا تصویر صحابہ کی شان پوچھتا ہے. ارے صحابہ کی شان یہ ہے تو وہ کملی والے کے سامنے بیٹھتے تھے اور مصطفیٰ کریم کی پتلیوں میں بستے تھے. وہ مصطفیٰ کی پتلیوں میں بستے تھے اور مصطفیٰ ان کی پتلیوں میں بستے تھے. اس کو زمانہ صحابہ کہتا ہے. اس لیے میرے نقبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا مجھے پانی چاہیے. مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غار کے دروازے پہ چلے جاؤ وہاں سے پانی پی لینا. یہ نہیں کہا کہ پوری غار کو تو میں نے صاف کیا گیا مجھے کسی طرف بھی پانی کا چشمہ نظر نہیں آیا. لیکن یہ بول نہیں بولے ان کا یہ عقیدہ تھا مصطفیٰ کی زبان سے جو اترتا گیا وہ سچ ہوتا گیا. باہر آئے تو پانی کا چشمہ تھا. حضرت
इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया, ज़ैनुल आबिदीन अबू बकर और उमर की शान क्या है? उनको पकड़ा, रोज़ा रसूल के सामने खड़े करके कहा, अब भी मुझसे पूछते हैं इनकी शान क्या है? और जो सुबह शाम फरिश्ते मुस्तफा पे सलाम भेजते हैं, वो सुबह शाम अबू बकर और उमर पे भी सलाम भेजते हैं। मेरी इतनी ऊंची शान है तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर अगर एक बंदा 70 नबियों जैसी इबादत करता हो और दिल में तेरा प्यार नहीं गया तो वो किसी पल्ले का भी नहीं रहता गया। इसलिए अबू बकर अल्लाह ने तुम्हें जो रुतबा अता फरमाया गया, अबू बकर तू सिर्फ दुनिया ही में मेरा यार नहीं, तू दुनिया में भी मेरा यार, तू कब्र में भी मेरा यार, तू हश्र में भी मेरा यार, तू जन्नत में भी मेरा यार, तू हौज़ कौसर में भी मेरा यार होगा। यार वो किससे ज़बान से मरते हज़ारे वार महबूबे खुदा। तो आज का मेरा मौजूद था हिजरत की रात, जनाब सिद्दीक़ अकबर और जनाब मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों की जान निसारियाँ और वफादारियाँ क्या थी। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा ने अली को झंडा दिया तो अली की शान इसलिए ज़्यादा है। मैंने कहा सुन, हमारा ये अक़ीदा है, उस झंडे का अली के पाक हाथों में आना, ये तो झंडे का रुतबा बुलंद हो गया है। मैंने कहा सुन, अली को झंडा मिला तो अली शान वाला, और अबू बकर को मुसल्ला मिला, अबू बकर को मुसल्ला मिला। मेरे नबी की ज़िंदगी में 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई, और एक दिन मेरे नबी ने फरमाया मुझे सहारा दो, ज़रा मैं चेक तो करूं कौन मेरे अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ता है और कौन इनकार करता है। अरे जब मुस्तफ़ा करीम ने अपने रोज़ा अनवर से मेरे लजपाल आका ने उस हुजरे से पर्दा हटाया तो मुस्तफ़ा की पेशानी से नूर निकला जिसने पूरी मस्जिद को रोशन कर दिया। सहाबा ने काबे से मुंह मोड़ा, काबे की तरफ मुंह कर दिया, काबे के काबे। गोया अबू बकर की शान तो इसलिए भी बुलंद है कि मुस्तफ़ा मुसल्ले पे खड़ा करके चेक करते थे कौन है जो इसके पीछे पड़ता है। तो मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से पढ़ के बताया गया, सुनो दुनिया में बड़े बड़े सहाबा हैं लेकिन जो शान अल्लाह ने अबू बकर को दिया वो ज़माने में किसी को भी अता नहीं किया। अबू बकर ने सारी ज़िंदगी सच बोला। हमारे लिए भी पैगाम है, झूठ से नफरत करें, सच बोलें, सच बोलते जाओगे रहमत के दरवाजे खुलते जाएंगे, मामलात संवरते जाएंगे। और जिस सिद्दीक के नारे लगाते हो उस सिद्दीक ने हर वक्त सच बोला और ज़माने वालों को पैगाम दिया, नबी से वफा करनी है तो अपनी ज़ुबान के साथ करना। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया जो मुझे ज़बान की ज़मानत देता है कमने वाला उसे जन्नत की ज़मानत मरना जीना नसीब फरमाए। आप जितने दोस्त बैठे हैं आप सिद्दीक़ अकबर की शान सुन रहे थे तो